السلام علیکم دوستو، خلیل معروف ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو دوستو، آج کا عنوان ہے انقلاب توحید۔ تو آج ہم لوگ توحید کے بارے میں تھوڑا سا، لوگوں نے تو بہت سنا ہے، بہت پڑھا ہے، لیکن ہم لوگ ذرا اس کو کہ اسلام سے پہلے توحید کی دعوتیں کیسی دی جاتی تھی، ان کا کیا حال ہوتا تھا، ان کے ساتھ کیا پریشانی ہوتی تھی، کتنا وہ ہمارے رسول انبیاء کرام کتنے ان کو تکلیف دی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد توحید کیا ہے، اور آج اس تینوں چیز پہ ہم لوگ غور کریں گے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک اللہ، اور آپ ایک اللہ کا تعلیم آپ نے دی، آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم دی، شیس علیہ السلام، ان کے جتنے بھی بچے تھے، آپ نے ان کو سب کو تعلیم دی کہ بیٹا کچھ بھی کرنا ایک اللہ کو وحدہ لا شریک لا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اپنے بچوں کو تعلیم دینا ایک اللہ کی۔ اور وہ تاریخ میں بتاتی ہے کہ انہوں نے دعوت بالکل اپنا حق ادا کیا ان کے بیٹوں نے۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام جب آتے ہیں تو ذرا حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے، آپ تو اب یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ کو اگر کلک کریں گے تو آپ کو ان کے اصل وجہ مل جائیں گے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک اتنا عروج پہ کیوں تھا، نوح علیہ السلام کے زمانے پہ اتنا شرک عروج کیوں اتنا عروج پہ تھا، اور آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کشتی بنانے کی، پھر کشتی میں لوگوں کو سوار کر کے اس کو لینے کی، تو بہت عروج تھا۔ تو اس میں ہم لوگوں کو یہ بالکل یاد رکھنا چاہیے کہ آج ہم لوگ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں آپ دیکھ لیں، آج بڑے بڑے کچھ ہمارے اجتماع ہوتے ہیں وغیرہ ہوتے ہیں، اس بیانات ہوتے ہیں، آپ کو اس میں شیطان کا ذکر بہت ہی کم ملے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن، ڈھکا چھپا دشمن، ایک کھلا دشمن، اور یہ دشمن آتا ہے، لوگوں کو ورگلاتا ہے، توحید سے ہٹاتا ہے، اور وہ اپنے کام میں بالکل لگا پڑا تھا کہ توحید کو کسی بھی طرح سے اس میں بگاڑ آ جائے، لوگوں کو اس طرح سے کرے۔ تو وہ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے اس کو برین واش کرتا تھا لوگوں کا، ارے ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دیکھو یہ تمہارے باپ مر گئے، اب کیا کریں گے، تمہارے باپ کے ہم ہو بہو شکل بنا دیتے ہیں، اس کا مجسمہ وہ اجازت دے کے تو نہیں بنا رہا ہے، لیکن میں بولوں تو آپ کے والد جیسا میں آپ کو ان کا مجسمہ بنا دوں، بتا کے دکھائیے۔ وہ بناتے تھے، اور وہ بنانے کے بعد وہ دیکھو پھر وہ ان کو دیکھ کے بالکل مسکراتے تھے کہ ہاں ہمارے ایسے والد تھے، بالکل ایسے تھے، بڑی یاد آتی آپ کی، کہاں چلے گئے، ہم کو کھو گئے، آپ کے بنا اندھیرا، آپ کے بنا ادھورا، وہ سب ان کے ہوتے تھے۔ پھر بعد میں کہا ایسا نہیں، اب تم کو ایسا بھی کرو تو وہ اور خوش ہو جائیں گے، ایسا نہیں، آپ کو ان کو یہ چڑھاوا دے، آپ ان کے سامنے سجدہ کرے، اور آپ ان سے کچھ حاجتیں کریں تو وہ آپ اور خوش ہو جائیں گے۔ تو اچھا، تو حاجتیں ہونے لگی ان کو، پھر وہ وہاں سے بگاڑ آنا شروع ہو گیا۔ اچھا، پھر نوح علیہ السلام آتے تو وہ بگاڑ اپنی عروج تک پہنچ گیا۔ اس درمیان وہ شیس علیہ السلام اور ان کے بعد اور نوح علیہ السلام تک وہ بگاڑ اپنے عروج تک پہنچ گیا، انتہا ہو گئی۔ تو نوح علیہ السلام نے، ان کی اتنی لمبی عمر تھی، اتنی لمبی عمر ان کی تھی، آپ جاتے تھے لوگوں میں تو لوگ ان کی ہنسی اڑاتے تھے کہ یہ کیا یہ نیا لایا ہے، ہم تو یہ اس میں تو مست ہیں، ہم تو یہ ہمارے باپ دادا یہ ہمارے کے، اور وہ سب انبیاء کرام تھے، نیک بندے تھے، ان کی ہسٹری تو یہی ہے کہ نیک بندے تھے اللہ کے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، اچھے تو، لیکن وہ ان کی رسپیکٹ کہ ہمارے اتنے اچھے نیک انسان کو تم برا جانتے ہو، اور یہ چیز کرنے سے کیا خرابی ہے، یہ چیز ہم لوگ کچھ کرتے ہیں تو اس میں کیا خرابی ہے۔ تو یہ چیز تھی کہ سجدہ صرف اللہ کو، انبیاء کا مشن یہی تھا کہ سجدہ صرف اللہ کو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور سجدہ صرف اللہ کے لیے، اور کسی کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، لوگوں کو سمجھایا گیا کہ دیکھو عذاب آ جائے گا، دیکھو یہ ہو جائے گا، دیکھو وہ ہو جائے گا۔ لوگ اپنے میں بڑے، ان کو اس چیزوں میں جو شیطان نے گڑھی تھی ان کو بڑی مزہ آتی ہے، جو شیطان نے چیزیں گڑھی، وہ جو گانا ہے، وہ ناچنا ہے، وہ مست ہونا ہے، وہ بڑی میں وہ ان کو مزہ آتی تھی۔ اب یہ اس میں ان کو مزہ نہیں آئی کہ بس ایک اللہ جانا ہے، ایک اللہ کی بات کرنا، ایک اللہ سے مانگنا ہے، گھر میں آنا ہے، ان کو
بڑا عجیب لگتا تھا کہ نہیں یہ تو 50 ہے، یہ تو کوئی نہ کوئی ہماری مدد کر دے گا، کوئی نہ کوئی ہماری مدد کر دے گا. کبھی کوئی سوتا ہے، کوئی جگتا ہے تو کوئی جگہ والا ہماری مدد کر دے گا. امیجیٹلی ہم لوگ اس کو پکاریں گے کہ آ جاؤ ہماری مدد، کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے. تو انہوں نے ایسا اپنا بنا کے رکھا تھا. لیکن وہ چیزیں وہ چلتی گئی، وہ انتہا کو پہنچ جاتی ہے. جب انتہا کو جب پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ نہیں اب یہ انتہا ہو جاتی ہے. کب کب کیا ہوتا ہے کہ بڑی انتہا ہو جاتی ہے. ایک بار ایسی ہوا جبریل علیہ السلام کو، جب یہود سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو اتنے لوگ جادوگر کی انتہا ہو گئی تھی، جادوگری کی انتہا. لوگ ایسے ایسے جادو سیکھنے تھے، ایسی ایسی کتابیں آج بھی وہ یہودی لوگ پڑھتے ہیں، اس پہ اس کو ریسرچ کرتے ہیں اور ان سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہودی قوم آج بھی وہ بہت ساری کتابیں، کالی کتاب، لال کتاب، گوری کتاب، بہت ساری کتابیں آپ یوٹیوب پہ شاید چیک کر سکتے ہو. تو ایسے ہی ہوا، وہ بھی جیسے کہ کوئی چیز عروج پہ ہوتی ہے، ایک کوئی چیز عروج پہ ہو جاتی ہے. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پلیگ تو تھا، اپنے عروج پہ پہنچ گیا تھا. ایسا نہیں کہ چلو ایک دو انسان، 10 15 20 ہزار انسان، لیکن اگر پورے انسانوں میں وہ چیز 80% 70% جب ہوتی ہے تو وہ عروج پہ پہنچ جاتی ہے. وہ بیماری ہو چاہے جو بھی ہو، تو آپ جب ہاتھ لگاتے تھے تو وہ چیز صاف ہو جاتی تھی، کوڑ وغیرہ. عیسیٰ علیہ السلام اب وہ ان کے زمانے میں بھی ایسا تھا، جادو عروج پہ تھا. تو جب ٹیسٹ کرنا تھا کہ بھائی واقعی میں عروج پہ ہوگا، تو جا کے جبریل علیہ السلام نے ٹیسٹ کیا کہ بھائی بتائیے کہ جبریل کہاں ہے. وہ شخص تھا جو عام انسان تھا، جو تھوڑا بہت جانتا تھا، علم جانتا تھا. وہ جادو علم کی میں بات کر رہا ہوں، میں وہ علم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. تو کہنے لگا کہ نہیں، آسمان پہ بھی نہیں ہے، زمین پہ بھی نہیں ہے، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ پورب میں، نہ پچھم میں. ہو سکتا ہے یہ ہم دونوں میں سے ہو. اب یہ اتنی ان کی انتہا، یہ جادوگری کی انتہا، اس میں شرک کی انتہا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ نوح علیہ السلام کشتی بناؤ، تمہارے جتنے بھی ماننے والے ہیں، میرے جو ماننے والے ایک خدا، ان کو سب کو کشتی میں بٹھاؤ، ہر جانور کا جوڑا لے لو، ہر چرند پرند کا جوڑا لے لو اور اس میں آپ بٹھا دو اور بس انتظار کرو. تو آپ بنا کے بیٹھے. جب اس کا وقت آیا تو وہ کشتی چلتی ہے، بارش برستا ہے، پانی آتا ہے، وہ کشتی آسمان پہ، سمندر میں، پانی میں، ندی میں وہ چلتی ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے. اور جتنے مشرک تھے جو شرک کر رہے تھے وہ سارے غرق ہو گئے پہاڑوں میں، جب سب دفن ہو گئے، دنیا سے ختم ہو گئے. تو انتہا ہوتی ہے. جب انتہا ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بالکل چلتی ہے. بہت ساری مثالیں، ہمارے پاس بہت ساری مثالیں. تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کچھ نبی ایسے بھی تھے جو اکیلے بھی رہ گئے تھے، ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، اکیلے بالکل. کچھ اکا دکا، کچھ کے ساتھ 2 4 ساتھی. عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو ایسا کہ وہ جب صرف ان کے ساتھ ان کی ان نون لائف، جو ان کی جو 30 سالہ زندگی تھی، اس میں جو ان کی زندگی تھی، اس کی زندگی کے تو وہ پیدا ہوتے ہیں، کچھ دن رکتے ہیں، اس کے بعد وہ نظر نہیں آتے، پھر اس کے بعد وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. ان کی وہ لائف جو نظر، وہ کی لائف آج دنیا کے پاس کسی کے پاس یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اتنے سالوں تک کہاں تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ اللہ جانتا ہے، وہ کہاں تھے وہ نہیں ہے. بہت ساری کتابیں چھپی اس میں، آپ یورپ کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے، اس کو سرچ کرو گے ان نون لائف آف جیزس، وہ اس میں آپ دیکھ لیں تو کوئی بتاتا کہ اسکیموس، جیسے کہ یہ اسکیموس ہوتے ہیں جو ہمالیہ کے اس طرف ہے، اسکیموس نام ہے. تو نام ہی اس کا وہ عیسیٰ، وہ ان کی زبان پہ عیسیٰ کا دیش، کیونکہ آپ نے بہت سال وہاں گزارے. پھر وہ بدھ مذہب دعویٰ کرتے کہ ہاں وہ ہم نے وہ لمبے بال والے تھے، گورے تھے، ان کو ہم نے دیکھا ہے، یہاں پہ گھومتے تھے، ٹہلتے تھے، وہ دیکھتے تھے، دنیا کی سیر و تفریح کرتے تھے. تو آج یورپ والے لوگ ان کی سنت ادا کرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں. ان کے پاس ذرا پیسہ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ گھر خرید لے، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ ایسا بنا دے، کچھ زیور بنا دے، کچھ ایسا کر دے. لیکن وہ لوگ کا جو ایسا مائنڈ ہے کہ ارے واہ آج میری 10,000 کی لاٹری لگ گئی، تو چلو آج ہم لوگ انڈونیشیا گھوم کے آئیں گے، بالی سمندر کا کنارہ، چلو انڈونیشیا کی. تو وہ پاگل ہے، جو سیر و تفریح کے، وہ پاگل ہے. تو ان کے ساتھ
ان کی پوری زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کی صرف 12 باری، جب آپ کو سولی دینے کی جب باری آئی، جبکہ جو عیسیٰ نہیں تھے، جب وہ سولی دینے کی باری آئی تو وہ 12 وہاں سے غائب ہو چکے تھے. کسی سے نے بھی اقرار نہیں کیا کہ ہاں یہ ہے عیسیٰ، ہم نہیں جانتے اسے، ہم نہیں جانتے اسے، ہم نہیں جانتے اسے. تو ایسی ایسی دعوتیں، ایسی ایسی نبیوں کے سامنے، رسولوں کے سامنے ایسی ایسی نوبت آئی. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعہ ہوا، آپ سب جانتے ہو. ذرا میں اس کو تھوڑا سا میں اس کو کل دیکھو، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اس زمانے کا واقعہ ہے کہ آپ نے تو سنا ہوگا بہت سارا. میں اپنے حساب سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جب نمرود کو دعوت دی کہ یہ تو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، تو میں اس کی کیا عبادت کروں. تو وہ بڑا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو سورج ہے یہ شاید خدا ہے، اور وہ جو ڈوب جاتا ہے تو کہتا ہے یہ ڈوبنے والا تو میرا خدا ہو ہی نہیں سکتا. چاند کو دیکھا وہ نکل رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے یہ میرا خدا، ارے یہ بھی ڈوب جاتا ہے، یہ تو میرا خدا نہیں ہوتا. میرا خدا وہ زندہ، وہ ہمیشہ رہنے والا، وہی میرا خدا ہے. آپ کا وہ نظریہ ابراہیم علیہ السلام کا. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ سالوں تک ان کے ساتھ کوئی نہیں جڑا تھا. سالوں تک ان کے 2 بیٹے تھے. تو جب نمرود کے پاس، وہ بہت بڑی بات ہے، کبھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کبھی. تو جب وہ فرعون تک وہ جب واقعہ ہوتا ہے، فرعون کا واقعہ، تو کتنی پریشانی ہوتی تھی توحید کی دعوت کے لیے. دعوت تو نہیں، میں مانتا ہوں ایک خدا کو، یہ تیرے سارے خداؤں کو میں ماننے والا نہیں ہوں. ریجیکٹ. اچھا بادشاہ ہے بادشاہ، اس کا ایک مذہب ہے، وہ جو چلتا ہے مذہب پہ. جب بادشاہ مذہب پہ نہیں چلے گا، اگر بادشاہ مذہب پہ چلتا ہے، اس کی جو عوام ہوتی ہے اگر وہ مذہب میں نہیں چلتی ہے تو اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے تھے اس زمانے میں. تو تم مانو یا نہ مانو، تم کو بادشاہ کا مذہب اختیار کرنا پڑے گا. تمہاری خوشی ہو نہ ہو، تم کو بادشاہ. پھر یہ آتے تھے، پھر یہ باقی کہ نہیں ہم تیرے مذہب کو نہیں مانیں گے. اچھا تم ہمارے مذہب کو نہیں مانو گے، میں آپ کو اس میں بتا رہا ہوں، شارٹ میں بتا رہا ہوں. تم ہمارے مذہب کو نہیں مانو گے، ٹھیک ہے. اب تمہارا انجام دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. اب تمہارا انجام ہم دیکھو کیا کرتے ہیں. تو آپ نے آگ جلائی، بادشاہ نے آگ میں ڈالا، آگ گلزار ہو گئی. آگ گلزار ہو جاتی ہے اور وہاں سے صحیح سلامت بچ کے نکل جاتے ہیں. یہ اللہ کی شان تھی، ان کو دکھانا تھا کہ دیکھو یہ ایک اللہ کی وہ. تو ان کو یہ دکھانا تھا کہ دیکھو یہ صحیح سلامت لاتے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ہے. آپ نے وہی کہا نا، آگ میں یہ کہا کہ اور کچھ حاجت ہو، جبریل علیہ السلام آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، کچھ حاجت ہو تو بتاؤ. نہیں، میرا تو خدا ہے، میں تو اسی سے حاجت ہے میری، وہ مجھے نکالے گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اتنا ان کا وہ یقین ابراہیم علیہ السلام کا بہت اچھا یقین تھا. تو اتنی پابندی، اتنی رزق، کتنا رزق، ایک خدا کی دعوت دینا، کتنا رزق. میں آپ کو دیکھو ایک وہ بتا رہا ہوں، میں فلسفی کے حساب سے بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. کتنا رزق. مانتے ہو نہیں مانتے ہو تو میں کیا کروں. تو کشتی بنانے پڑی کسی کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا، کسی کو درخت کے اندر جا کے پناہ لینی پڑی، کسی کو درخت، کتنے نبی اور رسولوں کو درخت میں پناہ لینی پڑی. کتنے کو شہید ہونا پڑا. کتنے شہید ہو گئے، کتنے یہودیوں نے کتنوں کو مارا. تو یہ حالت توحید کی دعوت والوں کی. تو اتنا رزق، کشتی بنائیے، آپ اپنے جوڑے لے جائیے، میں ان کو سب کو تباہ کر دوں گا. کتنا وہ ہو رہا ہے، کتنا وہ ہو رہا ہے. اچھا پھر آج آپ توحید کی دعوت، آپ کچھ اجتماع کرتے ہو، بڑا اجتماع کر لو. آپ پیچھے بورڈ لگا دو کہ آج ایک خدا کی دعوت دی جائے گی. آپ کو توحید کی دعوت دینی ہے آج کے زمانے میں، تو آپ اجتماع کر سکتے ہو بہت بڑا، اور وہاں توحید کی دعوت دے سکتے ہیں سب لوگوں کو کہ آئیے. آپ کو آج کوئی بھی نہیں پکڑ کے آگ میں ڈالے گا، نہ کوئی جیل میں ڈالے گا، نہ کوئی آپ کو ملک بدر کرے گا، نہ آپ کو کشتی بنانی پڑے گی، نہ آپ کو جھاڑ سے پناہ لینی پڑے گی، درخت سے. آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا.
آپ کو صرف دعوت دینی ہے اللہ کی، ایک الہ کی. آپ جا کے اب آپ مثال کے طور پر آپ مودی ہے، امت شاہ ہے، راہل گاندھی ہے، سونیا گاندھی، یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، شرد پوار ہے، یہ ہے وہ ہے. آپ جا سکتے ہو، بات کر سکتے ہو، آپ ان کو توحید کی دعوت دے سکتے ہو. وہ مانے یا نہ مانے وہ بات الگ ہے، وہ آپ کسی کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کریں گے، آپ کو یہ برا برتاؤ نہیں کریں گے. یہ اتنی چینجنگ کیسے آ گئی؟ یہ اتنا بدلاؤ کیسے آ گیا سالوں میں، بہت سالوں میں؟ یہ اتنا بدلاؤ کہ جب اس زمانے میں توحید کی دعوت دیتے تھے تو جان کے لالے پڑ جاتے تھے. آج کوئی کچھ بولتا ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی طرف، ہم اپنی طرف، ہم مانے نہیں مانے وہ ان کی مرضی ہے، تمہاری مرضی ہے. یہ کون؟ تو یہ زنجیروں کو توڑا کس نے؟ یہ بادشاہوں کی، یہ راجہ مہاراجاؤں کی، یہ زنجیروں کو توڑا کس نے؟ یہ توڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فکری انقلاب، جو فکری انقلاب ہوتا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اسلام سے. تو اسلام نے فکری انقلاب جو برپا کیا وہ اسلام نے کیا کہ جائیے اپنی بات رکھیے، مانے یا نہ مانے. تو وہ لوگ گھوڑے پر سوار ہو کے پھر بادشاہوں کو آپ جا کے سب سے پہلا کام جب فتح مکہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خطوط لکھے، بہت سارے خطوط لکھے کہ جائیے اس طرف، جائیے وہ بادشاہ، جائیے اس ملک کا بادشاہ، جائیے یمن کا بادشاہ، جائیے وہ فارس کا بادشاہ. آپ نے سبوں کو جا کے آپ نے خطوط بھیجے. مجھے خطوط پہ ایک بڑی اچھی یاد آئی بات. میرے دوست لوگ بہت نہیں جانتے ہوں گے، تو میں آپ کو خطوط کی جب بات آئی تو میں آپ کو بتانا بھی چاہوں گا. دوستو دنیا میں کروڑوں خطوط آج آپ کو مل جائیں گے. آپ میوزیم میں رکھے ہیں. ہم لوگ لکھتے تھے، آج سے 20 سال پہلے خطوط پہ بات ہوتی تھی. میری شادی کی جو بات چیت ہوئی تھی وہ خط پہ ہو گئی تھی. خط لکھتے تھے، اس پہ کچھ ایسا لگا دیتے تھے میرے ابا کہ ہم لوگ کو یہ چیز منظور ہے، شادی منظور ہے. تو خط بھیجتے تھے تو وہاں سے خط کا جواب آتا تھا ہم کو بھی منظور ہے. خطوں پہ بات ہوتی تھی، خطوط ہوتے تھے. تو دوستو دنیا میں بڑے بڑے خط لکھے گئے، بہت بڑے بڑے خطوط تھے، بہت بڑے بڑے خط تھے. پڑھتے چلے جائیے، بہت بڑے خط تھے. لیکن ایک خط تھا، دعوتی خط. وہ دنیا کا، میں آپ کو ایک نئی چیز بتا رہا ہوں. اس کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ میں آپ کو ہر میرے ویڈیو میں آپ کو ایک نئی بات بتاؤں گا اور بالکل فیکٹ کے ساتھ بتاؤں گا. نئی بات اور بالکل فیکٹ سے بتاؤں گا. تو دوستو دنیا کا بڑے بڑے خط تو آپ نے دیکھے، میڈیم خط ہے، کچھ الفاظ ہے، کچھ ایسے الفاظ ہیں. لیکن ایک دعوتی خط تھا، جو دنیا کا سب سے چھوٹا خط تھا، سب سے چھوٹا خط. وہ خط کس نے لکھا؟ وہ خط لکھا سلیمان علیہ السلام نے. کس کو لکھا؟ بلقیس کو، ملکہ بلقیس کو. خط کا جو مضمون تھا، وہ جب مضمون میں نے دیکھا تو میں نے بالکل وہ چیز کو، جیسے کہ اس کی پہلی چیز تھی کہ دنیا کا سب سے چھوٹا خط، دنیا کا سب سے چھوٹا لیٹر. اس کے الفاظ کیا تھے؟ کر اتباع میری اگر تو فلاح چاہتی ہے، کر اتباع میری اگر فلاح چاہتی ہے. صرف یہ اتنے الفاظ تھے، کر اتباع میری، یعنی میرے نبی کی اتباع کر، تجھے فلاح مل جائے گی، کامیابی تیرے قدموں میں. بس یہ الفاظ. اس کو میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ میں تو لمبی خط کا صرف مضمون، اس کا ٹرانسلیشن یہ کیا گیا، صرف کر اتباع میری اگر تو فلاح چاہے. بس یہ سب سے دنیا کا چھوٹا خط یہ ہے. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو جو لکھا تھا، سب سے چھوٹا خط. تو آج آپ کو فکری جو انقلاب آیا وہ آیا اسلام نے. فکری انقلاب اسلام نے اللہ کر دیا. یہ لو فکری انقلاب. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی تو فرمایا کہ تم کو اپنی ماں، دیکھو جملہ کیا ہے، وہ جملہ کتنا بہترین جملہ ہے، تاریخی جملہ، کہ تم کو اپنی ماؤں نے تو آزاد جانا تھا، تم نے کیسے ان کو غلام بنا دیا. یہ جملہ، یہ جو آزادی ہے، فکری آزادی، یہ فکری آزادی سے ہی تعمیر ہوتی ہے. نہیں تو دنیا میں تو اندھیرا تھا، دنیا اندھیرے میں تھی.
توحید کا نام و نشان نہیں تھا. توحید کو بہت لوگ کم ماننے والے، توحید کو بہت کم ماننے والے تھے وہ لوگ تھے. ان کے ساتھ کچھ اتنے، ان کے ساتھ کچھ اتنے، کچھ ان کے ساتھ کچھ اتنے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. آپ کے ساتھ آخری خطبے میں قریباً 1,30,000 صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ نے آخری خطبہ پڑھا. اتنی بڑی تعداد کسی نبی کے ساتھ نہیں رہی، کسی نبی کے ساتھ نہیں رہی ہے. یہ آپ تاریخ میں دیکھ لیں، بہت بڑی تعداد تھی. تو یہ فکری انقلاب تھا. یہ تعمیر، اس میں یہ انسانوں کی تعمیر انسانیت، اس کو بہت سارے الفاظ آپ کو مل سکتے ہیں اور بہت سارے الفاظ آپ جوڑ سکتے ہیں اس میں. آزادی کے لیے فکری انقلاب، ذہنی انقلاب، دماغی انقلاب، خرافاتی انقلاب، آپ بہت سارے الفاظ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تھا انقلاب. تو لوگوں کو دیکھیے اس زمانے میں، آپ اس زمانے کو آپ اسٹڈی کرو. آپ ایسے نہیں کہ بس وہ آپ تاریخ پڑھ رہے ہو کہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے، آپ اس کو اندر جا کے اس کی فکری جو ہوتی ہے، دل کی کیفیت اس کی ہوتی ہے، آپ اس کو دیکھو. اس کی دل کی کیفیت کو آپ دیکھو کہ وہ کتنا ڈرا ہوا، کتنا سہما ہوا، کتنا ڈر کے زندگی نکالتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا. اس کو پتہ ہی نہیں میرا انجام کیا ہوگا. چلے جا رہے ہیں. جس کی طاقت ہوتی ہے وہی راج کرتا ہے، جس کی طاقت ہے وہی راج کر رہا ہے، وہی راج کر رہا ہے. فکری انقلاب. دیکھیے دیکھیے میں آپ کو ایک اچھی بات یاد آئی ہے فکری انقلاب سے. الفاظ، جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ ایک دم چھوٹا الفاظ، یہ خط ہوتا ہے جو لیٹر، دنیا کا سب سے چھوٹا لیٹر، یہ جو آپ کو میں نے بتائی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کے سب سے چھوٹے الفاظ دعوتی الفاظ، اور اس دعوتی الفاظ نے ایک قوم کا مقدر بدل دیا. وہ قوم تھی تاتاری قوم، چنگیز خان کی قوم تاتاری قوم تھی. ذہنی انقلاب، دیکھو میں فکری انقلاب کی بات کر رہا ہوں. میں غور و فکر، فکری انقلاب اسے کہتے ہیں کہ غور و فکر کر رہے ہیں ہم لوگ. ہاں کوئی چیز، میں نے آپ کو اس کے پہلے بتائی تھی بات، کہ بات ایسی نکلے کہ جو دل میں جا کے چھپ جائے کہ یہ کیا بات ہے. میں اس پہ غور کروں گا، میں سوچوں گا رات میں، دن جب بھی. اور بڑے دماغ، اچھے لوگ، ان کا جو جتنے بھی ظالم ہو لیکن ان میں ایک رحم دل، اس کے میں ایک رحم کی وہ گنجائش بچی رہتی ہے. اس میں کبھی بھی وہ 100% نہیں ہو سکتا ہے. وہ دنیا کے سامنے بڑا سخت بنتا ہے، لیکن وہ پھر وہ نرم بھی ہو جاتا ہے کہیں جگہ پر. میں جو بولنے کی بات نہیں ہے. تو ان کا چنگیز خان کا پوتا کہیں جنگل سے گزرنا اس کا ہوتا ہے، وہ جاتا ہے، فوج بھی ساتھ میں ہے. جب وہ گھوڑے اس کے پر بیٹھا ہے، جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا اس کا کتا ہے جو ایسا جا رہا ہے. زنجیریں، سونے چاندی کے زنجیریں. بادشاہ ہے، بغداد پہ راج کر رہا ہے. بغداد کو اس نے قبضہ کر لیا تھا، بغداد پہ راج کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں زنجیریں، اور اس کی کتا اس کے ساتھ میں چلتا ہے. ایک فقیر، ایک درویش رستے سے جا رہے ہیں کہیں تھے. اب وہ دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہم لوگ جس ملک پہ قابض ہوئے اس کا یہ شہری ہے، اور یہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، تو مسلمان ہی ہوگا. لیکن اسے لگا کہ میں اس کو کچھ عزت، انہیں ایک لگا کہ اس کو میں کچھ چلتے چلتے دکھ گیا ہے، میرے راستہ نہیں چھوڑ رہا ہے. کچھ جیسے پروٹوکول آداب نہیں ہوا، پروٹوکول کا کچھ آداب. اب وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اپنی مستی میں جا رہے تھے، تو آداب نہیں ہوتا ہے. وہ اس نے اپنے قافلوں کو روکتا ہے. چنگیز خان کا پوتا وہ روکتا ہے، اور اس درویش سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، درویش سنو، درویش سنو، بتاؤ، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں. کہ پوچھو. بتاؤ یہ میرا کتا بہتر ہے کیا یہ تم اچھے ہو، یا یہ میرا تم سے اچھا ہے میرا کتا ہے؟ بھائی کتا ہے، بادشاہ کا کتا ہے، صاف ستھرا کتا ہے، بڑی اچھی سے اس کو مینٹین کیا ہوا کتا ہے. اب وہ درویش گندی میلی حالت میں اپنے مست اللہ کی اس میں مست تھے. تو بتاؤ کہ میرا کتا اچھا ہے یا تم، یعنی کہ میری کتے کی زندگی اچھی ہے یا تمہاری زندگی اچھا، بتاؤ. تو ان کا یہ اس کا مطلب تھا. تو وہ درویش نے فرمایا کہ دیکھو، اگر میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے تو میں کتے سے بہتر ہوں. اگر میرا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا ہے تو تیرا کتا بہتر ہے. اب یہ بات اس کے دل کو چھو جاتی ہے. دیکھو کوئی الفاظ ہوتے ہیں
وہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ کچھ ایسے الفاظ ہونے چاہیے جو دل کو چبھے، جو دل کے اندر گھر کر جائے، اور وہ پھر وہ نہیں نکلے، وہ نکل ہی نہیں سکتے۔ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو دل میں چھپ جاتے ہیں، جیسے کہاوت ہے چبھنا اور دھس جانا، وہ دل میں دھس جاتے ہیں اور وہ زندگی بھر نہیں نکل سکتے، آپ کے مرنے کے بعد وہ رہ جاتے ہیں اندر۔ تو یہ کچھ الفاظ تھے۔ اچھا، یہ الفاظ تو اس نے کہا کہ ایمان پہ مریں گا تو میں بہتر اس کے کتے سے۔ یہ کیا ہے ایمان؟ تو اس نے اس پر غور و فکر شروع کیا، تو وہ یہ مسلمان ہے، لاؤ اس کے قرآن دیکھتا ہوں میں، کیا ایمان، ان کا ایمان کو میں ذرا ناپتا ہوں، ذرا تولتا ہوں اور ذرا دیکھتا ہوں کیا ہے ان کا ایمان۔ تو وہ لاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ جتنا دیکھتا ہے وہ اتنا اسلام سے قریب ہوتا ہے، وہ جتنا دیکھتا ہے وہ اتنا اسلام سے قریب ہوتا ہے، وہ جتنا دیکھتا ہے وہ اتنا اسلام سے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو ہدایت دی، اس نے اسلام قبول کرتا ہے، ساری اس کی قوم میں وہ تبلیغ کرتا ہے، پھر ساری اس کی قوم اسلام قبول کرتی ہے۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ انہوں نے ایک، اس کو میں آپ کو شاعرانہ انداز میں نہیں کہتا ہوں، میں آپ نے کہا تھا کہ ہاں ہم لوگ آئے تھے اسلام کو مٹھانے کے لیے، اب آؤ کون اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے، یہ ہے میری تلوار، جو اسلام کو مٹھانے جائے گا یہ تلوار کو کراس کرنا پڑے گا، اس کا ایسے ان کا مطلب تھا وہ شاعرانہ انداز میں۔ تو مل گئے صنم کا، وہ جو شاعر تھی، مجھے شاعر میں بہت کچا ہوں صاحب معاف کرنا، جو مل گئے خانے، وہ تاتار کی، جو آپ کو پتہ ہوگا شاعر لوگ کو، میرے بہت سارے دوست ہیں، تو یہ آپ کا وہ جو علامہ اقبال نے ان کے لیے شاعری آپ نے ان کو لکھی ان کے بارے میں، وہی میں آپ کو شاعری کا مطلب بتا رہا ہوں۔ تو یہ فکری انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے رکھا، ایک دم تم آزاد ہو، تمہیں کسی سے ڈرنے کے نہیں، یہ راجا، یہ مہاراجا، یہ کچھ نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرو، اور اللہ کے تم جو کرو گے اس کے سامنے، اللہ کے سامنے تمہیں حساب دینا پڑے گا، اور اپنے جو بھی آپ نے دعوت دی، جتنی بھی آپ نے دعوت دی، تو ایک فکری انقلاب آ گیا کہ لوگوں نے کسی سے بھی ڈرنا چھوڑ دیا۔ ابھی آپ کے سامنے تاتاری والے جو تھے، اگر وہ تاتری کے سامنے اس کی قوم کا کوئی بزرگ اگر گزرتا تو وہ 10 قدم دور ہٹ کے بھاگ کے وہ سر جھکا کے ٹھہر جاتا، وہ جس نے کہا تھا نا کتے کی، بتائیے کتا بہتر ہے کہ آپ، اگر وہ تاتاری کا ہوتا تو وہ 10,000 قدم دور ہٹ کے وہ آپ کو سر جھکا کے آداب 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 کرتا۔ لیکن یہ کس کا انقلاب تھا؟ یہ فکری انقلاب تھا۔ کس کا انقلاب تھا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب تھا، فکری انقلاب، کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے، اور اس کی ایمان پہ خاتمہ میرا ہو جائے، یہ میری خواہش، یہ میری تمنا، اور یہ میری زندگی کا طرز عمل۔ تو انسان لوگوں نے یہ الفاظوں، دیکھو ایک الفاظ ہوتے ہیں، الفاظوں سے بھی دنیا، دیکھو الفاظ انسان قوموں کو، ابھی آپ کو میں اب ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، یہ ابھی دیکھو میں نے آپ کو کہا نا اس زمانے کی ہو گئی، بیچ کی بات ہوگی، اب یہ ماڈرن زمانے کی بات ہوگی۔ ہیروشیما ناگاساکی پہ امریکہ بم برسانے سے پہلے جو 3.5 لاکھ لوگ جو مرے ناگاساکی میں، جو امریکہ نے فرسٹ آئٹم بم دنیا میں جو چھوڑا گیا وہ تھا ناگاساکی، ہیروشیما، جس میں تقریباً آفیشلی 3 لاکھ 3.5 لاکھ 4 لاکھ لوگ بتاتے ہیں، لاکھ لوگ مرے، لیکن ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن آفیشلی اتنا ہی لوگ بتاتے ہیں۔ تو یہ بم مارنے سے پہلے جاپان اپنے آپ کو قوم، بہت بہادر قوم، لڑاکو قوم، کسی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے والی قوم، بہت سخت جان، بہت سخت وہ، کہ ہم لوگ آخری، جیسے کہ کہاوت ہوتی نا کہ آخری قطرے تک ہم لوگ لڑتے رہیں گے، یہ کہاوت دنیا میں تو ہر کوئی فوجی کہتا ہے، ہر کوئی جنرل، ہر کوئی فوجی کہیں کا بھی ہو، وہ یہی کہتا ہے کہ ہم لوگ آخری دم تک لڑیں گے، آخری سانس تک لڑیں گے، یہ ان کا فکر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے امریکہ ان کو آفر دی کہ بھائی دیکھو آپ کا نقصان ہو رہا ہے، آپ نقصان میں جا رہے ہو، آپ پھر بھی جنگ لڑتے جا رہے ہو، ہمیں کچھ نہیں، ہم تو آپ سے لڑتے رہیں گے، لیکن انہوں نے ایک بات رکھی ان کے بادشاہ کے سامنے، جو پہلے وہاں بادشاہ تھی، آج بھی بادشاہ تھی، لیکن وہ جو بادشاہ تھا وہاں کا اس ٹائم کا، تو آپ تو ایک دم ہار کے کگار پہ پہنچ گئے ہو، آپ کا جانی نقصان ہو رہا ہے، آپ کا مالی نقصان ہو رہا ہے، آپ کے بہت ساری چیزیں تباہ ہو رہی ہے، شہر تباہ ہو رہا ہے، تو آپ اور تباہی مچانا چاہتے ہو کیا سرنڈر کرنا چاہتے ہو؟ آپ
اور تباہی مچانا چاہتے ہو کیا سرنڈر کرنا چاہتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں نا کہ لوگوں نے ایک فتنہ بنا کے رکھ دیا، وہ پتہ نہیں کہاں سے یہ الفاظ آ گئے کہ ہر کوئی آج بھی آپ کو بہت سارے ملیں گے، نہیں ہم تو اپنے ملک کے لیے، ہم اس کے لیے خون کے آخری قطرے تک ہم لوگ لڑتے رہیں گے۔ یہ بات کہتے ہیں لوگ، اور کوئی بری بات نہیں ہے اس میں، کوئی یہ نہیں، وہ تو ان کا فوجیوں کا یہ مورل بڑھانے کے لیے آپ کو کہنا ہی پڑتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں یہ ایک، اس میں کوئی وجہ۔ تو اس نے کہا کہ آپ مان لیں کہ آپ ہار کی کگار پہ ہو، بس ہار پہ پہنچنا۔ تو جاپان کے جو بادشاہ نے کہا نہیں ہم ہارے نہیں، ہم تم سے لڑتے رہیں گے، ہم اپنی قوم کو اوپر تم کو مسلط ہونے دیں گے نہیں، لیکن ہم لوگ خون کے آخری قطرے تک لڑتے رہیں گے۔ اب امریکیوں نے سوچا کہ یہ لوگ مانیں گے نہیں، یہ لوگ نہیں مانیں گے، بڑے سخت جہاں آخری خون تک لڑنے والے لوگ ہیں۔ اب دنیا میں پھر وہ وار کا سسٹم بدل گیا تھا، نیوکلر پاور ابھی تک تھا کسی بہت لوگوں کے پاس، لیکن وہ استعمال نہیں ہوتا۔ تو امریکہ نے ہیروشیما ناگاساکی پہ وہ پہلا ایٹم بم گراتا ہے، اس میں کم سے کم کئی لاکھ لوگ مر جاتے ہیں، کئی لاکھ لوگ مر جاتے ہیں۔ لیکن ہاں، جمہوریت کے ٹھیکیدار ہم لوگ، جمہوریت، ایک انسان کی جان بہت قیمتی ہے، ایک انسان قیمتی ہے، لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے تو لاکھوں انسانوں کو ایک ساتھ بلی چڑھا دیتے ہیں، ایک ساتھ لاکھوں انسان۔ میں نے آپ کو اس کے پہلے والے کیسے میں ورلڈ وار کی بتائی تھی، ورلڈ وار فرسٹ اینڈ سیکنڈ، تو وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹتے انسان کی جانوں کے لیے، تو اس میں بھی ایسے ہی ہوا۔ تو جان وہ سلنڈر ہو گئے، تو پھر وہ جب ایٹم بم ڈالتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، تو ایک ڈالا کہیں اور ڈالا تو پورا جاپان تباہ ہو جائے گا، پھر جب ہمارا ملک کا وجود ہی نہیں رہے گا تو پھر کیا فائدہ؟ تو آپ نے سلنڈر کر دیا۔ تو اگر جب ان کو آفر آتا ہے تو وہ آپ فرسٹ آفر میں آپ اس کو مان لیتے ہیں، تو اتنی ہلاکتیں نہیں ہوتی، اتنی ہلاکتیں نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا کہ نہیں ہم لوگ ہارے نہیں، ایک الفاظ، یہ الفاظ کہتے ٹھیک ہے، بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور اس کو اس جنگ کا خاتمے کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ آپ کی کچھ مانگے ہم مان لیں گے، ہماری مانگے آپ کچھ مان لو، تو کچھ بات ہو سکتی ہے، آئیے بیٹھے ٹیبل پہ، تو بات بن سکتی تھی۔ انسان ہلاک نہیں ہوتی، یہ ہلاکتیں جو ہوئی یہ چیزوں سے ہم لوگ بچ سکتے تھے، جاپان والے، مگر تاریخ بتا دی کہ نہیں لوگ مرے۔ پھر اس کے بعد میں وہ سیٹلمنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، پھر وہ جاتے ہیں۔ آج بھی دیکھو وہاں پر، دیکھو فکری انقلاب ہمارے، دیکھو آج وہاں بھی کیا ہے، آپ حکومت کر سکتے ہو، آپ حکومت کرو، پیسہ کماؤ، ٹیکنالوجی پہ کام کرو، آپ سب کرو، لیکن یہ جو ڈیفنس سسٹم کا نظام ہے، یہ جو فوجی نظام ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ہم اس کو، آپ کی رکشا، آپ کی سرکشا ہم کریں گے، اور آپ کو اتنا سالانہ پیسہ دینا پڑے گا، جو کھربوں ڈالر ہوتے ہیں، جو کھربوں ڈالر ہوتے ہیں۔ دیکھیے کیا گیم ہوتا ہے، کیا گیم ہوتا ہے کہ ہم جا کے قبضہ بھی کریں گے، پھر آپ کا جو پیسہ، جو خرچہ ہوتا ہے ہمارا، جو فوجی ہے، ملٹری بیس ہے، وہ آپ کی پکچر آئی تھی، آپ کو پرل ہاربر، آپ اس میں دیکھ لیں، ایک آئی تھی پکچر جس کا نام تھا پرل ہاربر، اس میں وار کی آپ کو ڈیٹیل پوری مل جائیں گی، اس میں آپ وہ دیکھ لیں۔ تو پیسہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ تو آج بھی وہ لوگ، دیکھو یہ آج بھی، جیسے کہ میں کہتا ہوں فکری، جیسے کہ 100% آزادی ہوتی ہے، وہ نہیں ہے۔ آج وہ لوگ بنے ہیں، آج ان لوگوں کے پاس وہ چھٹ پٹ ریپ کی کیس کچھ ہوتا ہے، وہ بات میں نہیں جاؤں، میں آپ کو صرف نقطہ یہ سمجھا دوں کہ الفاظوں میں چھپا ہے، الفاظوں میں چھپا ہے۔ تو جتنے بہترین الفاظ آپ دنیا جی سکتے ہو، تو یہ بہترین الفاظ یہ بہترین شخص ادا کر سکتا ہے، جو دنیا کا بہترین شخص ادا کر سکتا ہے، اور وہ شخص کا نام ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ سے بہترین دنیا میں کوئی انسان نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نہیں، نہ ہمیں فخر ہے، نہ کچھ ہے۔ آپ نے خود اپنے زبان سے فرمایا کہ میں سارے نبیوں کا امام، مجھے کوئی فخر نہیں، دنیا میری وجہ سے بنی ہے، مجھے کوئی فخر نہیں، یہ سب میرے قبضے میں، ہر چیز اللہ نے میرے قبضے میں، اختیار میں دی ہے، مجھے کوئی فخر نہیں۔ یہ ہے کردار، یہ ہے اخلاق، یہ ہے اخلاق۔ اور آج کوئی چیزوں پہ فخر کرتا ہے کہ یہ
میری کار سب سے پرانی ہے، مجھے فخر ہے، یہ میری کار تو ایک دم نہیں ہے، مجھے فخر ہے۔ یہ فخر نہیں ہے، یہ فخر کرنا چھوڑ دے، یہ فخر کرنا چھوڑ دے۔ مجھے فخر ہے کہ میں یہ مذہب کا ہوں، دعوت چلتی ہے تو گورو سے کہو کہ ہم یہ ہیں، گرو سے کہو کہ ہم وہ ہیں، ارے گرو سے کہو، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو کتنا فرق ہے، یہ میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو، اور میرے جو سننے والے جو غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں میرے بھائی، ان کو میں کرتا ہوں کہ یہ فخر کرنا چھوڑ دے، یہ فخر کرنا چھوڑ دے۔ انسان ہے، انسان بن کے جئیں، انسان بن کے رہے، اور بڑے اخلاق کے ساتھ رہے، سکھ دکھ پیار محبت۔ اور ایک وہ خدا ہے، وہ تو سب میں ہے، سب کتابوں میں ہے، دنیا کی کوئی کتاب نہیں بچی جس میں ایک اللہ کا ذکر نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں پیشن گوئی وہ بھی اس میں ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف 1400 سال ہو گئے، ان کی پیشن گوئی بہت ساری گہرائی ہے، اور یہ گہرائی سے صرف ہر قوم کی، ہر مذہبوں کی، میں تو آج کہتا ہوں کہ صرف اسلام ہی اس کی چابی ہے۔ جس دن لوگوں کو سمجھ میں آئے گا بہت ہلاکتیں ہوگی، بہت بربادی ہو جائیں گی، پھر ہوش میں آتے ہیں کہ ہاں ہمارے داداؤں نے، انہوں نے سمجھنے میں غلطی کی۔ آج یہ چیز ہم کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم نے بہت غلط کیا، یہ اب تک جو کیا، اب پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، قبروں میں کہاں کہاں۔ تو اللہ ان کو توفیق دے، ایک اللہ کی طرف بلاؤ ان کو اور دعوت دو، ایک اللہ کی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، صرف ہمارا کام ہے پہنچانا۔ آپ مانو یا نہ مانو، آپ مانتے ہو تو آپ کو جنت میں بڑا عظیم مقام ملے گا، آپ نہ مانو تو آپ کے لیے بہت رسوائی ہے، بڑی رسوائی ہے۔ یہ دعوت کے لیے لوگ آئے میدان میں، اور انشاءاللہ دیکھیے آپ پھر اس کے جلوے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، السلام علیکم۔ پھر انشاءاللہ کوئی اور موضوع پہ میں آپ سے ضرور اچھی سے گفتگو کروں گا۔ اب تھوڑے ایسی مضمون میں آپ کے سامنے ہوں گا انشاءاللہ۔ اگلی بار میں آپ کو اسلام اینڈ سائنس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہوں گا۔ ہمارے جو بزرگ تھے، انہوں نے جو کیا کیا ایجاد کیا، ان کا نام آج دنیا میں ہوتا کیوں نہیں ہے، میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھوں گا کہ کیا کیا انہوں نے ایجاد کیا، کیا کیا ان کے نام تھے، اور انہوں نے بہت ساری باتیں میں آپ کو اس اگلی میری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ جب تک اپنا خیال رکھے اور بالکل آرام سے رہے، اللہ کی عبادت کرے، نیک بنے، صراط مستقیم پہ چلیں۔ بہت بہت شکریہ میرے دوستو، بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔